جی السلام علیکم۔ سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا اس کو آج دوسرا دن ہے، مزید تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل واقعہ جو کچھ اور تھا، لیکن اس کو رنگ جو ہے وہ توہین رسالت کا دیا گیا۔ یعنی ایک ایسی فیکٹری میں جہاں وہ مینیجر جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کام کرنے پر اور ہڈ حرامی سے بچنے کی تلقین کرتا تھا، اور ان کو کہتا تھا کہ آپ کی آؤٹ پٹ زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ ظاہر ہے وہ سری لنکن تھا اور ہمارے لوگوں کے رنگ میں وہ رنگا ہوا نہیں تھا، تو لوگ اس سے ناخوش تھے کہ وہ انہیں کام کرنے پہ کیوں مجبور کرتا ہے۔ پھر جو ہے کچھ لوگ اس فیکٹری سے اس وجہ سے نکالے بھی گئے تھے، اس کا بھی ان کو رنج تھا۔ اور مجھے یہ یقین ہے اپنے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے، اپنے کلچر کو دیکھتے ہوئے، کہ وہ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ اس کو ہم کس طرح سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اور بڑے لمبے عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی اقلیتوں کے خلاف اس طرح کا کوئی بلاسفیمی کا واقعہ ہوتا ہے اور اس کی تحقیقات ہوتی ہیں، تو اس کے بیچ میں سے یہ نکلتا ہے کہ اناد کسی اور چیز کا تھا، غصہ کسی اور چیز کا تھا، اور اس کو شکل یہ دی گئی۔ اس میں بھی وہ جو تحریک لبیک کا پوسٹر تھا اس کو ہٹانے پر اور پھاڑنے پر جو ہے اس کو یہ شکل دے دی گئی کہ انہوں نے شاید بلاسفیمی کی ہے۔ یعنی ایک جو سیاسی جماعت ہے جو مذہب کی آڑ لے رہی ہے، اس کا پوسٹر پھاڑنا بھی جو ہے وہ بلاسفیمی ہو گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا، لیکن جو اس کے بعد کی تفصیلات ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کس طرح کی پولرائزیشن ہو گئی ہے، جس طرح کی کھوکھلی مذمتیں آ رہی ہیں۔ سراج الحق صاحب نے مذمتی بیان جاری کیا ہے، لیکن یہ وہی سراج الحق ہیں جو ممتاز قادری کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھاتے رہے ہیں۔ مریم نواز شریف نے بھی جو ہے وہ بڑے بین السطور میں رہتے ہوئے ایک ٹویٹ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، لیکن انہوں نے اس کا ملبہ جو ہے وہ حکومت پر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ یہ ایسے واقعات تو ہر حکومت میں ہوتے رہتے ہیں، اور جس طرح سے سیاسی فائدہ اس کا عمران خان صاحب لے رہے تھے اپنے اپوزیشن کے دور میں، لگتا یہ ہے کہ اب اپوزیشن جو ہے وہ اس طرح کی کارروائی کر رہی ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے وقت میں یہ نہیں سوچا کہ یہی آگ ان کے اپنے گھر کو بھی جلا سکتی ہے، اور جب وہ حکومت میں آئیں گے تو انہیں بھی اس کا نشانہ بننا پڑ سکتا ہے۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس دیوار میں جا کے اپنا سر ماریں اور اس مسئلے سے جان چھڑائیں۔ مریم نواز شریف بھی جو ہیں، جب ان کے والد پچھلی حکومت میں وزیر اعظم تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کس طرح اس مسئلے کو استعمال کیا گیا تھا انہیں ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور جو ہے احسن اقبال صاحب جو اس وقت وزیر داخلہ تھے ان پر باقاعدہ گولی بھی چلی تھی۔ اس کے باوجود وہ کھل کر اس کی مذمت نہیں کر رہی، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں اس کا سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور ان کے شوہر کیپٹن صفدر جو ہے وہ تو کھلے عام جو ہے وہ ممتاز قادری کی تعریفیں کرتے رہے ہیں اور ان کی شان میں قصیدے پڑھتے رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو اب یہ پی ڈی ایم ہے، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو جو سو کالڈ جمہوریت کے جو ریوائول ہے اس کے لیے اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے، لیکن اگر آپ نے ان کا ٹویٹ بھی دیکھا ہو تو وہ بھی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا، اگر حکومت اس طرح کے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی تو پھر عوام جو ہے ان کو تو قانون اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا۔ یعنی وہ وجلانتی جسٹس جو ہے اس قسم کا کہ قانون لوگ اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اپنی مرضی سے فیصلے کرنا شروع کریں، اپنی مرضی سے کسی پر بھی الزام لگائیں، اپنی مرضی سے کسی کو بھی قتل کر دیں، اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا جو ایک سپورٹ بیس ہے، جس کی ایک مذہبی قسم کا سینٹیمنٹ ہے، اس کو وہ اس سے سیٹسفائی کر سکتے ہیں اور ان کی ہمدردیاں گین کر سکتے ہیں۔ جو ٹی ایل پی ہے وہ تو خیر ایک اور ہی طرح کا، اب میں کیا لفظ استعمال کروں، ایک اور ہی طرح کا اس وقت مسئلہ بن چکے ہیں۔ وہ فوراً جو ہے اس مسئلے کے بعد انہوں نے ایک بیان جاری کیا کہ جی دیکھیں ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جو ہے ہمیں اس سے نہ جوڑا جائے۔ حالانکہ ممتاز قادری جو ہے اس کو بھی انہوں نے باقاعدہ بیان جاری کر کے لکھ کے تو نہیں دیا تھا کہ تم جا کے اس کو قتل کر دو، لیکن ان کی تقریر سے متاثر ہو کر ممتاز قادری نے یہ جو ہے وہ کام کیا، سلمان تاثیر کو قتل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اس کو ہیرو کا درجہ دیا اور اس کا مقبرہ بنایا، اور اس کو لے کر ابھی تک وہ چل رہے ہیں اور لوگوں کے سینٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ اور ابھی بھی جو سوشل میڈیا پر گفتگو کر رہے ہیں ٹی ایل پی کے لوگ، اس میں وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں جو ہے یہ تو جو کوئی اگر حضور کی شان میں گستاخی ہو جائے تو اس کو قتل کرنے کا تو بالکل حکم ہے، اور یہ تو حدیثوں سے بھی ثابت ہے اور روایتوں سے بھی ثابت ہے، اور طرح طرح کے حوالے جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں۔
یہ مسئلہ جو ہے یہ پچھلے کئی سال میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتا گیا ہے. مجھے بار بار 2013 کا ایک سروے کیا تھا برٹش کاؤنسل نے, وہ یاد آتا ہے, جس میں تقریباً 80% لوگوں نے, اور وہ نوجوانوں کا تھا, 18 سے 29 سال تک کے نوجوان جو ہیں ان کا سروے کیا گیا تھا, اور اس میں سے تقریباً 80% لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ جمہوریت نہیں چاہیے اور ہمیں شریعت چاہیے. اور یہ وہ نوجوان ہیں جن کی شکل آپ نے تحریک لبیک کے دھرنوں میں بھی دیکھی ہے اور سیالکوٹ میں بھی دیکھی تھی, اور اس سے پہلے جو اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں ان میں بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں, جنہیں نہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا کوئی علم ہے, نہ وہ جو ہے ان پر پوری طرح سے خود عمل کرتے ہیں, لیکن وہ جو ہے وہ سینٹیمنٹ جو ایک معاشرے میں پروموٹ کیا گیا ہے اس کو ایکسپلائٹ کر کے ان کو اس راہ پر چلا دیا جاتا ہے, اور پھر اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. ہماری حکومت, ہمارے ریاستی ادارے, ہماری فوج, ہماری سیاسی جماعتیں جب تک یہ فیصلہ نہیں کریں گی کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا اور ہمیں مل جل کر اس کا کلا کما کرنا ہے, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. بظاہر اس قسم کی کوئی انڈیکیشن نظر نہیں آتی, اور یہی لگ رہا ہے کہ جیسے ہم ہر اس طرح کے واقعے کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک بلیک ڈے ہے, یہ بھی ایک اور بلیک ڈے ہوگا, اور پھر ہم اگلے اس قسم کے واقعے کا انتظار کرنا شروع کر دیں گے, اور پھر وہی کھوکھلی مذمتیں جو ہیں وہ دوبارہ جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی, اور لوگ اسی طرح سے تعصب کا اظہار کریں گے اور کچھ دن کے بعد بھول جائیں گے. بہرحال دیکھتے ہیں, اس پر آپ سے بات چیت کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے. آج اتنا ہی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ.